ماضی کی ناکامی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں آج کچھ نہیں کرنا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ماضی میں ہم منزل نہیں پا سکے تھے اس لیے آج بھی ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم جبر کو موقع دیں گے کہ وہ مزید ظلم ڈھائے. تو ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے ہم سب کو بطور شہری, بطور انسان, کہ ہم نے جبر کو اور ظلم کو سہنا ہے یا نہیں سہنا. اس کا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, پی ٹی آئی سے نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, نون لیگ سے نہیں ہے, کسی سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہم سب کے انفرادی ضمیر سے ہے. کیا ہم ایک آزاد لوگ ہیں؟ کیا میں ایک آزاد شخص ہوں یا نہیں ہوں؟ میرے پہ کیا ذمہ داری ہے اس لمحے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا مجھے ڈر کر کہیں آسودگی ڈھونڈنی ہے, کسی دڑبے میں بند ہو جانا ہے؟ کیا مجھے کہنا ہے کہ میں سامنا کرنے کی سخت نہیں رکھتا جبر کی, اس لیے مجھے رہنے دو سکون سے کہیں؟ یا مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, جبر کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کہنا ہے کہ تم ظالم ہو, تم جابر ہو, تمہاری جبر کو, تمہاری ظلم کو میں نہیں مانتا. یہ فیصلہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے انفرادی طور پر. اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, جب آپ اور میں یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے جبر کو نہیں سہنا, ہم نے ظلم کو ظلم کہنا ہے, تو پھر بات بہت آسان ہو جاتی ہے. یہ پیغام لے کر ہم نے ہر پاکستانی کے پاس جانا ہے کہ تم ایک آزاد شخص ہو, تمہارے حقوق ہیں, تم انسان ہو, بطور انسان تم احترام کے قابل ہو. اس ملک میں اشرافیہ کی حکومت بہت ہو چکی. آج اگر اس ملک میں 40% بچے 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں, ان کا دماغ اور ان کے جسم ان کی عمر کے حساب سے کم ہیں. اگر آج 60% بچوں کو 15 سال کی عمر میں کوئی تعلیم میسر نہیں ہے, تو اس کی کوئی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ 78 سال سے اس ملک پر ایک طبقہ حکمرانی سنبھالے ہوئے ہے, مسلط ہے. وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے, اس کی اپنی ترجیحات ہیں. ایک ایلیٹ سٹیٹ بن چکی ہے پاکستان کی ریاست. یہاں ایک دن بھی ہم نے وہ حقوق نہیں پائے جن کا وعدہ ہم سے کیا گیا, جو آئین ہم سے وعدہ کرتا ہے. ہم بولنا چاہیں تو ہمارے اوپر FIR کٹتی ہے, اور کچھ نہیں تو دفعہ 144 کے ذریعے ہماری زبان اور ہمارے قدم جو ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے. تمام بنیادی حقوق جو آئین میں دیے ہوئے ہیں وہ بے معنی ہیں. تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. تو جیسا کہ متی اللہ نے کہا, جیسا کہ اور دوستوں نے کہا, اس کا تعلق اب ہماری ذات سے ہے, لیکن اکیلے ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا ہے, ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے. آج عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے, ان سے مختصر ملاقات ایک وکیل صاحب کی ہو سکی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ قوم اب تیار ہو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. کوئی اور اب ایونیو باقی نہیں رہا, کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا. عدالت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. ہم عدالت ضرور جائیں گے, ہم ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے, ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. ہم عدالتوں میں اپنی اپیلیں, اپنی درخواستیں, اپنی پٹیشنیں ڈالتے رہیں گے, لیکن ہمیں کوئی توقع نہیں ہے انصاف کو. ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمیں وہ حقوق ملیں گے جن کا وعدہ آئین پاکستان نے ہم سے کیا ہے, شرافت نے ہم سے کیا ہے, ہمارے دین نے ہم سے کیا ہے. ہم آج ایک مکمل طور پہ محکوم قوم ہیں. اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. آواز ہم میڈیا کے ذریعے بلند نہیں کر سکتے. میڈیا پر قدغن ہے, میڈیا سینسر بھی ہو جاتا ہے. آزاد منچ صحافی نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں, ان کو تنبیہ کی جاتی ہے, ان کے بچوں کی جان اور مال کے کام کو کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جو آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آج ہم سب نے بطور قوم اپنی آواز بلند کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہم نے وہ حقوق چھیننے ہیں جو ہمارا حق ہیں, بطور انسان ہمارا حق ہے. ہم نے غریب کو اس کا حق دینا ہے. اس ملک کے وسائل پر پہلا حق اس ملک کے لوگوں کا ہے, وہ بلوچستان کے ہوں, وہ خیبر پختونخوا کے ہوں, وہ سندھ کا ہاری ہو, اس کا پانی ہو, وہ پنجاب کے ہوں, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوں. ہر جگہ ہم وہی ناانصافی دیکھ رہے ہیں جہاں غریب کو غریب تر کیا جا رہا ہے. جھوٹ ہے کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے. تمام عداد جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. صرف لوگ نہیں, ان کا سرمایہ بھی بھاگ رہا ہے. اس ملک میں روزگار پیدا نہیں ہو رہی. یہ ملک بنیادی طور پر غلط سمت چل رہا ہے. تو ہم نے اس ملک کی سمت کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے وہ وعدے پورے کرنے ہیں جو اس ملک کے عوام سے کیے گئے. ہم نے اب فیصلہ یہ کرنا ہے بطور انسان, بطور قوم, بطور سیاسی ورکر, بطور صحافی, بطور وکیل, کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اپنی ذات کی خاطر جبر سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا ہم اپنی ذات سے اٹھ کر ان اصولوں کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں جو ابدی ہیں. ہم اس غریب کے لیے لڑنا چاہتے ہیں جس کا اور کوئی سہارا نہیں ہے, جس کو نہ تعلیم حاصل ہے نہ جس کو صحت حاصل ہے. تو آج ہم اسی عزم کو دہرانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, یہ اعادہ کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی آواز بلند کریں گے بنیادی حقوق کے لیے. ہمیں ایک میثاق چاہیے ان بنیادی حقوق کے حوالے سے. ہمیں بالکل اقتدار نہیں چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں یا PTI یا عمران خان اقتدار کے لیے کھڑا ہے, ہم اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو عمران خان بہت پہلے سمجھوتا کر لیتا. آج وہ کسی محل میں بیٹھا ہوتا, شاید وزیر اعظم بھی ہوتا. عمران خان فیصلہ کر چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس قوم کی بڑی تعداد یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اب اصولوں کی جنگ لڑنی ہے, اقتدار کی جنگ نہیں لڑنی. تو اس بارے میں کوئی ابہام نہ رکھے. افضل بٹ صاحب, بالکل آپ فکر نہ کیجیے. ماضی میں اگر ناکامی ہوئی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج ساکت ہو کر بیٹھ جائیں گے, آج ہم جمود زدہ ہو جائیں گے. یہ آپ پہ اور مجھ پہ ہر لمحے فرض ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں. ہم جو ہی خاموش ہوتے ہیں ہم موت کو گلے لگاتے ہیں.
ہم بطور انسان بطور شعور مر جاتے ہیں. خاموشی موت ہے. ہم نے موت کو گلے نہیں لگانا, ہم نے بولنا ہے, ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے, ہم نے چلنا ہے اب آگے. تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے, پاکستانی قوم سے میری یہ درخواست ہے کہ کوئی خوف آپ کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. اب آپ نے رد کرنا ہے خوف کو جو ریاست کی طرف سے آپ کی جانب بھیجا جائے. وہ جیل کا خوف ہو, وہ گولی کا خوف ہو, وہ کوئی بھی خوف ہو, روزگار کا خوف ہو, آپ نے ایک بار آگے بڑھ کر اب اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے, ورنہ یہ خوف آپ کے گرد بندلاتا رہے گا. آپ محکوم رہیں گے, آپ کبھی بھی آزادی نہیں پائیں گے, آپ کے بچوں کو کبھی فلاح نہیں ملے گی, تعلیم نہیں ملے گی, صحت نہیں ملے گی, روزگار نہیں ملے گی. تو ہمیں ان بنیادی اصولوں کے لیے, ان بنیادی حقوق کے لیے لڑنا ہے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, محمود خان صاحب, علامہ ناصر صاحب, تحریک تحفظ آئین کے جتنے بھی زعماء ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اسد کیسر صاحب, زین شاہ صاحب, آپ سب کی طرف ہم دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے. جی اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں, تو ہم سب آپ کی جانب دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے. لیکن ہم سب اپنی اپنی جگہ خود میں کہوں گا لیڈر ہیں. ہر شخص پاکستان کا آج اپنی جگہ ایک لیڈر ہے, اس کو اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا ہے, اس نے اپنے آپ کو مجبور نہیں جاننا. تبھی ہم آگے بڑھ کر وہ آزادی حاصل کریں گے جس کے ہم 78 سال سے منتظر ہیں. تو انشاءاللہ آزادی ہمارا مقدر ہے, کوئی خوف ہمیں درپیش نہیں ہے. ہم اب آگے بڑھیں گے اور اس آزادی کو چھین کر رہیں گے. بہت شکریہ.